بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی 9ویں قسط حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کے نام۔ ایک ایسا عظیم صحابی جس نے جنت میں لنگڑاتے ہوئے چل کر داخل ہونے کا عزم کیا۔ سامعین کرام، حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کو زمانہ جاہلیت میں یثرب کا ایک عظیم رہنما مانا جاتا تھا۔ آپ قبیلہ بنو سلمہ کے سردار تھے اور آپ کا شمار اس وقت کے سخی اور بہادر لوگوں میں ہوتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں سرداران عرب کے لیے ایک خصوصی بت ہوتا تھا جس کو اپنے گھر میں رکھتے تھے، اور صبح و شام اس سے برکت حاصل کرنا ان کا مقصود ہوتا تھا۔ خوشی کے وقت اس کے نام پر جانوروں کو قربان کرتے اور مصیبت کے وقت اس سے پناہ طلب کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کے بت کا نام منات تھا، اور اس کو ایک خاص قسم کی لکڑی سے تیار کیا گیا تھا۔ گھر میں اس کی بہت حفاظت کی جاتی تھی اور اس کو اعلیٰ قسم کی عطریات لگائے جاتے تھے۔ جب ایمان کی کرنیں یثرب کے گھروں میں پھیلنے لگی تب حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 60 سال کی تھی۔ سب سے پہلے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں کی بدولت حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے اور ان کے قریبی دوست حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اپنے بیٹوں سے متاثر ہو کر ان کی اہلیہ حضرت عمرو بن جموح کی اہلیہ نے اسلام قبول کر لیا، لیکن حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم نہیں ہوا کہ ان کے تمام افراد مسلمان ہو گئے ہیں۔ ان کی بیوی ہند کے دل میں یہ خیال آیا کہ اہل یثرب کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور سرداران قریش میں سے بھی اکثر نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن کہیں ان کے شوہر کفر کی حالت میں نہ مر جائے۔ اور حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندیشہ تھا کہ ان کے بیٹے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر مبلغ اسلام حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے دین اسلام قبول نہ کر لیں۔ انہوں نے تھوڑی دیر میں بہت سے لوگوں کو ان کے پرانے دین سے منحرف کر کے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بنا دیا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، ہند، خبردار کہیں اپنے بیٹے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے جنگل میں نہ پھنس جائیں۔ پھر یوں کہا کہ ہمیں اس شخص کے بارے میں سوچنا ہی پڑے گا۔ بیوی نے کہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن کیا آپ اپنے بیٹے معاذ رضی اللہ عنہ کے منہ سے وہ بات سننا پسند کریں گے جو مصعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کرتا ہے؟ انہوں نے کہا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ اپنے دین سے منحرف ہو چکا ہے اور مجھے اس کا علم بھی نہیں۔ اس نے خاتون نے جب اپنے خاوند کے تیور دیکھے تو فوراً بولی، نہیں نہیں، بیٹا صرف مصعب رضی اللہ عنہ کی ایک مجلس میں شریک ہوا تھا اور اس مجلس میں جو باتیں ہوئی وہ اس نے یاد کر لی۔ انہوں نے کہا، اچھا تو بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ یعنی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو کہا کہ مجھے بھی وہ کچھ سنا دو جو تم نے سنا ہے۔ تو بیٹے نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
ترجمہ: تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جو رحمان الرحیم ہے، جزا کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور تو ہی ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو غضبناک ہوا اور جو گمراہ ہیں۔ یہ سن کر کہنے لگے، یہ تو بہت عمدہ کلام ہے، کیا اس کی ہر بات ایسی ہی ہوتی ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابا جان، ان کی باتیں اس سے بھی عمدہ ہوتی ہیں، اس لیے تو آپ کی پوری قوم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ آپ بیعت نہیں کریں گے۔ بیٹے کی یہ بات سن کر تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے کہ میں اتنا بڑا قدم اپنے معبود منات سے مشورہ کیے بغیر نہیں اٹھا سکتا۔ دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے کیا مشورہ دیتا ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، یہ ممکن نہیں کہ منات آپ سے کچھ کہیں یا کوئی بات کہیں، یہ تو لکڑی کا ایک بت ہے، نہ تو بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور نہ ہی سننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ باپ غصے میں بولا، میں نے تجھے کہہ دیا کہ جب تک اس سے مشورہ نہیں کر لوں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ پھر حضرت عمرو بن جمح رضی اللہ عنہ اٹھ کر منات کی طرف چل دیے۔ ان کا معمول تھا جب بھی اپنے بت سے کوئی بات کرنا ہوتی تو اس کے پیچھے ایک بڑھیا عورت کو کھڑا کر دیتے۔ اس سلسلے میں ان کا یہی خیال تھا کہ بڑھیا میرے ہر سوال کا وہی جواب دیتی ہے جو منات اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ پھر وہ منات کے سامنے ایک ٹانگ کے بل کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان کی ایک ٹانگ لنگڑی تھی۔ پہلے تو انہوں نے منات کی بہت تعریف کی، پھر یہ عرض پیش کی، اے منات، سب سے پہلے تجھے اس بات کا علم ہے کہ مبلغ مصعب رضی اللہ عنہ جو یہاں پر وارد ہوئے ہیں، ان کا مقصد سوائے تیرے اور کسی کو کوئی نقصان پہنچانا نہیں۔ یہ یہاں صرف اس لیے آیا ہے کہ ہمیں تیری عبادت سے روک سکیں۔ مجھے یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی کہ میں اس کے ہاتھ پر یوں ہی بیعت کر لوں، حالانکہ میں نے اس کی بہت عمدہ باتیں سنی ہیں۔ آج میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں گے، میں بہت پریشان ہوں۔ لیکن منات کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ بات سن کر بہت افسوس ہوا اور کہا، میرے پیارے منات، شاید آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو آپ کو ناگوار گزرے۔ آپ ناراض نہ ہونا، میں چند دن تک آپ کے پاس آؤں گا تاکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ حضرت عمرو بن جمح رضی اللہ عنہ کے تینوں بیٹے یہ جانتے تھے کہ آپ کا منات کے ساتھ کتنا گہرا رشتہ ہے، یہ تعلق بھلا کیوں نہ ہوتا۔ ایک عرصے سے بت منات کی پوجا آپ کے رگ و رگ میں بس گئی ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ باپ کے دل میں منات کی قدر اور منزلت میں چندہ کمی واقع ہوئی ہے۔ لیکن ان کی یہ کوشش تھی کہ منات کی عزت ان کے دل سے بالکل نکال دی جائے، تبھی وہ ایمان قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ یک دفعہ حضرت عمرو بن جمح رضی اللہ عنہ کے تینوں بیٹے معاذ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ رات کی تاریکی میں منات کے پاس آئے۔ انہوں نے اس کو اٹھایا اور لے جا کر گڑھے میں پھینک دیا جس میں بنو سلمہ گندگی پھینکا کرتے تھے، اور یہ کام کرنے کے بعد وہ چپکے سے گھر لوٹ آئے۔ کسی کو بھی اس واقعے کا علم نہ ہو سکا۔ جب صبح کے وقت جناب عمرو بن جمح رضی اللہ عنہ اپنے معبود کو سلام کرنے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بت تو وہاں سے غائب ہے۔ کہنے لگے، صد افسوس، ہمارے بت کو کس نے غائب کر دیا؟ اہل خانہ سے کوئی جواب نہ ملنے پر اہل خانہ سے کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے غصے سے اپنے ارد گرد تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت عمرو بن جمح اس گڑھے تک جا پہنچے جہاں لوگ گندگی پھینکتے تھے۔ دیکھا کہ بت اس میں سر کے بل گرا پڑا ہے،
اس کو وہاں سے لیا اور صاف کیا اور خوشبو لگا کر دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا اور کہنے لگے اللہ کی قسم اگر اس شخص کا مجھے آج علم ہو جاتا جس نے تیرے ساتھ یہ کیا تو اس کو بہت ذلیل اور رسوا کرتا۔ جب دوسری رات ہوئی تو بیٹے بت کو پھر اسی گڑھے میں پھینک آئے جہاں پہلے پھینکا تھا۔ باپ نے پھر صبح دیکھا کہ بت پھر غائب ہے تو تلاش کے بعد پھر اسی گڑھے میں اس کو منہ کے بل گرا دیکھا، وہاں سے اس کو اٹھایا، دھویا اور پھر سے گھر میں لا کر رکھ دیا۔ تینوں بیٹے یہ منات کے ساتھ روزانہ یہی سلوک کرتے رہے۔ باپ اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہوا۔ ایک دن اس نے ایسا کیا کہ اپنی تلوار کو منات کے گلے میں لٹکا دیا اور کہنے لگا اے میرے منات، مجھے تو علم نہیں کہ تیرے ساتھ یہ سلوک کون کر رہا ہے، اگر تم میں ہمت ہو تو اس سے بدلہ لے لو، تلوار تمہارے پاس موجود ہے۔ یہ کہا اور خود اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ جب ان کے بیٹوں کو یقین ہو گیا کہ ان کا باپ سو گیا ہے تو وہ منات کے پاس دبے پاؤں آئے اور اس کی گردن سے تلوار کو نکالا اور چپکے سے اس کو اٹھا کر گھر سے باہر نکل گئے۔ تلوار کو تو اس کے گلے سے نکال دیا تھا اور اس کے ساتھ ایک مرے ہوئے کتے کو رکھ دیا اور بنو سلمہ کے اس کنویں میں پھینک دیا جہاں گندا پانی جمع ہوتا تھا۔ باپ جب نیند سے بیدار ہوا اور دیکھا کہ منات پھر غائب ہیں تو تلاش کرتا ہوا پھر کنویں تک پہنچا۔ اس میں دیکھا کہ وہ منہ کے بل گرا پڑا ہوا ہے اور ایک مرا ہوا کتا بھی اس کے ساتھ ہے اور تلوار اس سے چھین لی گئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی اور اس دفعہ اس کو وہی رہنے دیا اور کہنے لگا اللہ کی قسم اگر تو مشکل کشا ہوتا تو اور کتا ایک ساتھ کنویں میں نہ پڑے ہوئے ہوتے۔ تھوڑی دیر بعد اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ ایمان کے دولت سے مالا مال ہوئے، لیکن انہوں نے شرک کی حالت میں جو دن گزارے تھے ان پر ان کو دکھ اور رنج ہوا۔ اب وہ دین کی طرف پورے دل و جان سے متوجہ ہوئے اور اپنے جان، مال اور اولاد کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں وقف کر دیا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد غزوہ احد کو پذیر ہوا اور حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کے تینوں بیٹے دشمن کے خلاف لڑنے کی تیاری میں مصروف ہیں۔ وہ صبح و شام بہادر شیروں کے مانند جا رہے ہیں اور جام شہادت نوش کرنے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو دیکھ کر خود بھی میدان کارزار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے دشمنوں سے نبر آزما ہونے کا عزم کر لیا، لیکن بیٹوں نے اپنے باپ کو روکا کیونکہ عمر رسیدہ تھے اور ایک ٹانگ سے معذور بھی تھے۔ بیٹوں نے عرض کیا کہ ابا جان آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معذور ہیں اور آپ یہ تکلیف نہ اٹھائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا ہے۔ باپ اپنے بیٹوں کی باتیں سن کر رنجیدہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور شکوہ کیا کہ میرے بیٹے مجھے جہاد میں شریک ہونے سے روک رہے ہیں اور دلیل یہ دے رہے ہیں کہ میں لنگڑا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں لنگڑاتا ہوا جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ شوق دیکھ کر ان کے بیٹوں سے فرمایا کہ ان کو جہاد میں شامل ہونے دو، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شہادت نصیب فرما دے۔ بیٹوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا تو خاموشی اختیار کر لی۔ جب جہاد کے لیے میدان میں نکلنے کا وقت آیا تو حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو ایسے الوداع کہا جس سے کبھی کسی گھر واپس آنے کا ارادہ ہی نہیں ہو۔ پھر قبلہ رخ ہو کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی الہی مجھے شہادت نصیب کرنا، مجھے ناکام بنا کر واپس اپنے اہل خانہ کی طرف نہ لوٹانا۔ پھر وہ میدان جنگ کی طرف چل دیے۔ جب میدان کارزار گرم ہوا تو مجاہدین اسلام مختلف دستوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد بڑھ گئے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو وہ سب سے اگلے دستے میں ایک ٹانگ کے سہارے چلے جا رہے ہیں اور اپنی زبان سے
یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو جنت کا مشتاق ہوں، میں تو جنت کا متلاشی ہوں، اور ان کے پیچھے ان کا بیٹا خلاد رضی اللہ عنہ چلے جا رہے ہیں۔ یہ بوڑھے مجاہد اور ان کا جوان بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلسل دفاع کرتے رہے، یہاں تک کہ دونوں یکی بعد دیگر میدان جنگ میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی طرف تشریف لے گئے تاکہ ان کی تدفین کا بندوبست کیا جائے۔ آپ نے فرمایا شہداء اسلام کو خون اور زخموں کی حالت میں رہنے دو، روز قیامت اللہ کے حضور میں ان کی شہادت کی گواہی دوں گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دونوں آپس میں محض ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے رضا کے لیے محبت کیا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔